نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 311 سورہ عصر سے سورہ معون تک آج انشاءاللہ سورہ قریش کی تفسیر ہم کریں گے۔ سورہ قریش سورہ 3 کے بعد نازل ہوئی، مکی سورت ہے۔ قریش قبیلے کا نام ہے، عرب قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کو کہا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کرش ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے جو کشتی الٹ دیتا ہے اور دوسری مخلوق کو کھا لیتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی وجہ سے قریشی اپنے آپ کو قریش کہا کرتے تھے، خود کو اس بڑے سے سمندری جانور سے منسوب کرتے تھے۔ سمندر میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ویل مچھلی بہت بڑا جانور ہے اور وہ بہت سارے جانوروں کو کھا جاتی ہے، ایون کشتیوں کو الٹنے کا سبب بھی بن جاتی ہے، لیکن اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی سے قریش اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ پھر کرش کی تصغیر قریش ہے، اور تصغیر کا صیغہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ عربوں کی تمام قبائل میں قریش کو تعظیم حاصل تھی۔ لِإِيلَافِ مانوس کرنے کے لیے قریشن قریش کو، چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا۔ ایلاف کا مادہ حمزہ لام فا سے ہے، اسی سے الفت کا لفظ ہے۔ اس کا معنی محبت، مانوس ہونا، منتشر افراد کا جمع ہو جانا۔ لِإِيلَافِ قریش، لِإِيلَاف کے ساتھ جو لام ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ تعلیل کا ہے، ابتدائی لام تعلیل کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علت بتا رہے ہیں کہ چونکہ اللہ نے قریش کے منتشر افراد کو مکہ میں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا، ان میں الفت پیدا کر دی اور وہ ایک دوسرے سے مانوس تھے، پھر کعبہ کی تولیت بھی ان کو سونپ دی۔ پھر مزید آگے اس صورت میں ان پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر بھی آئے گا۔ اس صورت کا تعلق اس سے پہلے والی صورت سورۃ الفیل سے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ہاتھی والوں کو روکا تاکہ قریش کو مانوس کریں اور وہ مل جل کر اپنے شہر میں امن و چین سے رہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایلاف کا لفظ الفت سے ہے، اس کا معنی محبت ہے، مانوس ہونا ہے، منتشر افراد کا جمع ہو جانا، عادی ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کام سے نفرت کا دور ہو جانا اور اس کا عادی ہو جانا۔ تو اس صورت کا پچھلی صورت سے بھی تعلق ہے۔ واضح ہوئی یہ بات؟ یہ ابرہہ سے جیت کر بڑی عزت پا گئے تھے۔ کسی کو یاد ہے ابرہہ کا لشکر کتنے فوجیوں پر مشتمل تھا؟ 60,000 فوجیوں پر، جس سے جیتنے کا قریشی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جیت عطا کی تو ان کی آس پاس کے تمام علاقوں میں بڑی ڈھاک بیٹھ گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اس سورہ میں اہل قریش کو ان پر کی جانے والی نعمتیں
اور احسانات یاد دلا کر اپنی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایلافہم مانوس کرنا ان کو رحلۃ الشتاء سردی کے سفر میں، اور یہ یمن کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا کیونکہ ان کے 2 سفر ہوتے تھے سال بھر میں، ایک سردی کا سفر اور ایک گرمی کا۔ تو رحلۃ الشتاء سردی کے سفر میں، اور یہ یمن کی طرف تھا، والصیف اور گرمی کے یعنی سفر میں، اور یہ شام اور فلسطین کی طرف تھا۔ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے۔ اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں مختلف مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی بن کلاب کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کر لے، چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو مکہ میں اکٹھا کر دیا، اور اسی وجہ سے ان کے پاس تولیت کعبہ آ گئی۔ ایک دوسرا پہلو ایلاف کا جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 2 میں، کہ جو ہاشم کے بیٹے تھے ان کو یہ خیال آیا کہ ہمیں انٹرنیشنل بزنس بھی کرنا چاہیے، یعنی ہمیں باہر اپنے شہر سے جا کر بھی تجارت کرنی چاہیے، جو ان قافلوں کے ذریعے ہوتی تھی جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یمن میں مشرقی شہر سے تجارت ہوتی تھی اور شام میں افریقہ اور مصر سے۔ چنانچہ جو ہاشم کے بیٹے تھے انہوں نے آس پاس کے علاقوں سے بزنس ریلیشنز قائم کیے، اور یوں مکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کے نسبت گرم تھا، اور گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جایا کرتے تھے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا۔ اور سال بھر میں ان 2 بزنس ٹرپ سے یہ اتنی آمدنی کما لیتے تھے کہ باقی سال آرام سے بیٹھ کر گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، عیش کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا۔ اس طرح یہ بڑے پیسے والے ہو گئے تھے، آسودہ حال ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا یہاں ذکر کیا کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابرہا سے جیت دی، ٹھیک ہے، پھر تم پورے حجاز میں بکھرے ہوئے رہتے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اکٹھا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکہ کی تولیت دی، تم یہاں کے متولی بن گئے، بڑے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سال بھر میں 2 ایسے بزنس ٹرپس دی کہ جس کی وجہ سے تم سارا سال آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هذا البیت، رب کی اس گھر کے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو جو اس گھر کا مالک ہے، دوسرے معبودوں کو یا ان 360 بتوں کی پوجا تم نہ کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے۔ الذی، جس نے اطعمہم، کھلایا ان کو، اس تجارت کے ذریعے، سفر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ عرب میں قتل و غارت عام تھا، لیکن قریش مکہ حرم مکہ کی وجہ سے بہت زیادہ سیف تھے، ان کو بڑا احترام حاصل تھا، یہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان 2 نعمتوں کا، ان 2 احسانات کا ذکر کیا کہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے جب تم بھوکے تھے، اللہ نے تمہیں امن و امان دیا جب تم خوف میں مبتلا تھے۔ ہے تو بہت مختصر سی صورت،
لیکن اس سورہ میں اللہ نے قریش پر اپنے کئی احسانات کا ذکر کیا ہے. اگر ہم خلاصہ کریں تو پہلا احسان، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈال دی تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی، اور اسی طرح سے جو وہ سفر کیا کرتے تھے اس میں بھی یہ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے تھے. انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ گرمی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی تھی، یعنی بہت کمفرٹیبل ہو گئے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں سفر دنیا جو ہے یہ وسیلہ ظفر ہے، یعنی جو جتنا سفر کرتا ہے وہ اتنا زیادہ میچور ہوتا جاتا ہے اور وہ بینیفٹس بھی اٹھاتا ہے، بہت سارے فائدے بھی اٹھاتا ہے. اگر کوئی شخص بالفرض اس بزنس ٹرپ کے لیے کمفرٹیبل نہ ہو تو وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھا رہ جائے گا، اور سفر سے جو اس کو مال و دولت ملتی، جو اس کو تجربہ حاصل ہوتا، جو اس کو علم ملتا، جو دنیا بھر کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا، جو علاقوں سے واقفیت ہوتی، وہ کچھ بھی نہ ہوتی. سفر بڑا انسان کو اسٹرانگ کرتا ہے، میچور کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹریولنگ کے لیے بھی کمفرٹیبل کر دیا، یعنی ان کی اس سفر کے لیے ذہن سازی کر دی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کو اس طرح کا سفر کرنا آگے چل کے ہجرت کرنے میں بھی کام آیا. یہ بڑے ایزیلی پھر ہجرت کر گئے کیونکہ یہ اس کے یوز ٹو تھے، یہ اس کے عادی تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسے بزنس مین ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کا بزنس کرنے کا طریقہ، ان کا میچورٹی کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان پہ کام کرتا ہے. اس کے مقابلے میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ سفر سے مال و دولت، تجربہ، علم، پھر دنیا بھر کے لوگوں سے ملنے کا موقع، علاقوں سے واقفیت سب حاصل ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عرب میں اتنی سخت بدامنی تھی، کسی کو خبر نہ ہوتی تھی کہ کب اس پر حملہ ہو جائے، یعنی اتنے حالات خراب تھے. کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب مارا جائے گا، کب اس کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، کب اس کو لوٹ لیا جائے گا، کب اس کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، کب اس کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن دیا تھا. میں اور آپ تو شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس لیول کی بدامنی تھی وہ. اللہ تعالیٰ نے اس حرم مکہ کی وجہ سے ان کو اتنا سیف اینڈ ساؤنڈ کر دیا کہ کوئی بھی اپنی میلی آنکھ سے ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا. اچھا، یہ چونکہ حرم کے باشندے تھے، حرم کے سٹیزن تھے، اس وجہ سے ان کے تجارتی سفروں کو بھی کوئی نہیں لوٹتا تھا. یہ بھی ان کے لیے بڑا بینیفیشل ہو گیا. ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا تھا، جو کہ عام تھا کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ گزرے گا، کوئی بھی قبیلہ گزرے گا تو پھر وہاں کے لوگ اسے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ مکہ کے ریزیڈنٹس تھے اسی لیے ان سے نہیں لیا جاتا تھا. انہیں کہیں آنے جانے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ان کی طرف لوگ آتے تھے سفر کر کے، کس لیے آتے تھے؟ حج اور عمرہ کرنے کے لیے. اس ٹائم پر بھی ہوتا تھا نا. ویسے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ دین اسلام کے بعد آیا، ایسا نہیں ہے. دین ابراہیمی میں بھی جس کی شکل بہت بگڑ چکی تھی، مکہ کے لوگ اپنے طریقے پر حج کیا کرتے تھے. اب لوگ آیا کرتے تھے، دنیا بھر سے سامان تجارت وہاں آتا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اہل مکہ کو پتا ہے کہ ان کی کن بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر اس چھوٹی سی آیت میں موجود ہے. اسی وجہ سے ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہو گیا، یہ بہت زیادہ امن و امان میں تھے. آج بھی آپ جائیں مکہ تو اتنا پرامن علاقہ کہ آپ کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوگا کہ اس طرح کا پرامن علاقہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھا چلیں، آپ لوٹ مار سے تو سیف رہتے ہی رہتے ہیں. آپ نے وہاں کیا پہنا ہے، کون سی چپلیں آپ کے پیروں میں ہیں، آپ نے کون سا حجاب لیا ہوا ہے، کوئی بادر بھی نہیں کرتا،
کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سب کس غرض سے آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی اس حوالے سے بھی نوٹس نہیں کرتا۔ یہ نعمتیں ان کو اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے نصیب ہوئی، لہٰذا ان کو کیا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی بت کی پوجا نہ کریں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے تو ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جی واضح ہے ساری آیات۔ اچھا، آپ نے کبھی کوئی ایسے حالات دیکھے ہوں جس میں بہت لوٹ مار ہو رہی ہو اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد سارے حالات نارمل ہوں، تو آپ ان دونوں حالات کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور بدامنی میں انسان کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے اور امن میں انسان کتنا ریلیکس ہوتا ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ جب کبھی کوئی معاشی تنگی آ جاتی ہے، گھروں میں بھوک ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ماں باپ بھوک سے روتا دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ ان کو آسودگی دے دیتا ہے، ان کے حالات بہتر کر دیتا ہے، ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے، تو وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں سچویشنز کو۔ شاید میں اور آپ اس حوالے سے اس کو اتنا ریلیٹ نہ کر سکیں کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں اللہ کی کہ آپ امن سے رہ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے پینے کو کھانا ہے، الحمدللہ۔ بات تو یہاں قریشیوں کی ہو رہی ہے، لیکن ہم میں سے جو بھی ان نعمتوں میں جی رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رج کے اللہ کی عبادت کرے اور اپنے رب کا بھرپور شکر ادا کرے، تاکہ وہ نعمتیں باقی رہیں اور اس کی نسلوں تک بھی وہ ٹرانسفر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہماری موت تک توحید پر رکھے اور توحید پر ہی ہمیں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔